بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص گناہوں پر اللہ کی طرف سے خاص عذاب جن لوگوں کو ہوں گے ان کا ذکر چل رہا ہے۔ انہیں میں سے جہاں یہ بیان ہوا تھا کہ بھکاریوں کو خاص عذاب ہوگا، اور جس نے اپنی بیویوں کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی اس کو بھی عجیب قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھول گیا وہ بھی عذاب کے اندر گرفتار ہوگا۔ بے نمازیوں کا کیا حشر ہوگا، ایسے ہی قاتل اور مقتول، ظالم اور مظلوم، اور قتل کی مدد کرنے والا، عہد توڑنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، ان سب کا بیان گزرا ہے کہ ان کو کیا کیا خاص قسم کے عذاب اللہ کی طرف سے دیے جائیں گے۔ عمومی عذاب تو ہوں گے ہی جہنم میں جانے والوں کے لیے، لیکن کچھ خصوصی عذاب بھی ہوں گے۔ جیسے وی آئی پی مہمان ہوتے ہیں، ان کی خاطر تواضع ہوتی ہے، تو جس طرح جنت میں وی آئی پی مہمان ہوں گے، وی آئی پی ایریے ہوں گے، ایسے ہی جہنم میں بھی وی آئی پی لوگ ہوں گے، ان کے لیے الگ طریقے سے اور خاص قسم کے عذابات اللہ نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو ان وی آئی پیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جہنم کے وی آئی پی لوگوں کا۔ امیر یا بادشاہ، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو امیر ترین آدمی ہوگا، پیسے کے اعتبار سے امیر ہو یا اپنے ماتحتوں پر امیر ہو، کوئی نگراں، سرپرست، بڑا ذمہ دار، چودھری، پردھان، یا ایسے ہی کوئی بادشاہ، ظالم بادشاہ، حکمران۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی 10 آدمیوں کا امیر بنا ہوگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ اگر اس نے اپنے ماتحتوں میں انصاف سے کام لیا ہوگا تو اسے عدل چھڑا دے گا۔ انصاف سے اگر کام لیا ہوگا تو انصاف کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے گی، یا اگر ظلم کا برتاؤ کیا ہوگا تو اسے ظلم ہلاک کر دے گا۔ دونوں پہلو حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ امیر صاحب جو اپنے ماتحتوں پر اگر ظلم و زیادتی نہ کرے، انصاف سے کام لے، سب کا خیال رکھے، سب کا دھیان رکھے، سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرے، برابر کی نظر رکھے سب پر، تو وہ تو بچ جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے ذرا بھی کسی پر زیادتی کی ہوگی، ذرا بھی اونچ نیچ کا برتاؤ اگر کیا ہوگا تو پھر وہ ظلم کا شکار کہلایا جائے گا، اور اس ظلم کی وجہ سے وہ ہلاکت اور بربادی کا مستحق ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاکم بھی لوگوں کے درمیان حکم کرتا ہے وہ قیامت کے اس حال میں آئے گا کہ فرشتے نے اس کی گدی پکڑ رکھی ہوگی، وہ فرشتہ اس کو لا کر کھڑا کر دے گا اور پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کے حکم کا انتظار کرے گا۔ سو اگر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس کو گرا دے تو وہ اس کو اتنے گہرے گڑھے میں گرا دے گا جس کی تہ میں گرتے گرتے 40 سال میں پہنچا جائے۔ ظالم حکام وہاں گرائے جائیں گے۔ تو اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی بات کی ذمہ داری نہ لے، اور جب لے لی ہے تو پھر اس کو نبھائے بھی اچھے سے۔ اسی لیے جو ہمارے اکابر، بڑے بزرگان دین، حضرات صحابہ، اسلاف گزرے ہیں، وہ ڈرتے تھے کوئی بھی ذمہ داری اپنے سر لینے سے۔ ہاں، خدمت میں سب آگے رہتے تھے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں سب شریک رہتے تھے، سب ایک دوسرے کی خیر خواہی بھلائی چاہتے تھے، لیکن کسی کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتے تھے وہ۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، بڑے نیک، پارسا، متقی، متبع سنت صحابی مشہور ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان کو بلایا اور کسی علاقے کا ان کو گورنر بنانا چاہا کہ تمہیں ہم اس علاقے کا گورنر بنا رہے ہیں، ایم پی بنا رہے ہیں، ایم ایل اے بنا رہے ہیں آج کل کی زبان میں۔ تو اگر کوئی آج کل کا ہوتا تو بھاگ کے اس پہ جاتا ایک دم کہ جی تو نہ ووٹ کی ضرورت ہے، نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت، نہ کسی کو کھلانے کی، نہ پلانے کی، نہ در در دھکے کھانے کی، فری میں ایم ایل اے کی سیٹ مل رہی ہے، ایم پی کی سیٹ مل رہی ہے، تو چلو کل کو بولوں مزہ آئے گا، اڑلے تڑلے اور اپنا عیش مستی کی زندگی گزرے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے منع کر دیا۔ انہوں نے بہت ان کے سامنے منت سماجت کی، جو کہ بڑے صحابی تھے وہ، اور حضرت عثمان تو امیر المومنین تھے، تمام مسلمانوں کے امیر تھے، تو ان کی ذمہ داری بھی بنتی تھی کہ وہ اگر کسی علاقے میں کسی گورنر کو سیٹ کر رہے ہیں، کسی گورنر کو بھیج رہے ہیں امیر بنا کر اس علاقے کا، تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ اچھا آدمی کو بھیجیں۔
ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ سے، ان کے قلم سے کسی ایسے آدمی کا نام لکھا جائے کہ جو ظالم ہو، رعایا پر ظلم کرے، مسلمانوں پر زیادتی کرے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہ کرے۔ تو لہٰذا ان کی نظر حضرت عبداللہ ابن عمر پر پڑی کہ بھئی یہ بڑا نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے، تو یہ ٹھیک رہے گا وہاں کے حساب سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے سر رہے کہ آپ یہ عہدہ قبول کر لو، وہ مانے نہیں کہ نہ بھائی، اگر تم مجھے یہ کہو کہ احد پہاڑ ہے نا، اس کو تمہیں ڈھانا ہے اور پھاوڑے بجا بجا کے یہاں سے وہاں لے جانا ہے، تو یہ کام تو میرے لیے آسان ہوگا، لیکن مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کا بھی امیر بننا مجھے گوارا نہیں ہے، تو بڑا مشکل کام ہے۔ میں تو اپنے ہی مسائل میرے اتنے ہیں، میری خود اپنی ذمہ داریاں اتنی ہیں، میرے اوپر خود اللہ کے اور بندوں کے حقوق اتنے ہیں کہ میری جان بچ جائے وہی غنیمت ہے، میں دوسروں کا بار بوجھ کیسے اپنے سر رکھوں گا؟ تو انہوں نے منع کر دیا۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کہ تمہارے ابا بھی تو امیر تھے، وہ تو امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، میں تو ایک علاقے کا گورنر بنا رہا ہوں، اور وہ تو 22 لاکھ مربع میل کی پوری حکومت کے حاکم تھے اور بڑے عادل منصف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو اگر یہ کوئی ایسی بری چیز ہوتی جیسا تم سمجھ رہے ہو، تو تمہارے ابا نے کیوں قبول کیا تھا یہ عہدہ؟ وہ تو ہمارے سے بڑے عہدے پر تھے اور بڑے نیک پارسا آدمی تھے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی وہ بات الگ تھی، وہ دور الگ تھا، اب دور بدل چکا ہے، اب لوگ بدل چکے ہیں، لہٰذا مجھے تو آپ معذور سمجھیں۔ کیسا زمانہ ہوگا کہ ایک آدمی کو فری میں کرسی مل رہی اور وہ لینے کو تیار نہیں ہے، اور زبردستی تھوپی جا رہی جب بھی لینے کو تیار نہیں ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اللہ کا ڈر اصل چیز ہے نا، آخرت کا ڈر اصل چیز ہے، کیونکہ یہ لوگ ذرائع سے بھی دنیا دار نہیں تھے، مکمل دیندار تھے، اور جو دیندار ہوتا ہے وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا، وہ تو سوچتا ہے کہ میرا ہی بیڑا پار ہو جائے کسی طرح، میں اتنے سارے لوگوں کا بوجھ اپنی گردن پر اپنے اوپر کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ تو اس لیے وہ لوگ ڈرتے تھے کہ دیکھو یہ روایتیں، یہ حدیثیں ان لوگوں کے سامنے تھی، آج بھی یہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، یہ باتیں کہی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہر آدمی کو شوق ہے کہ کچھ بنے نہ بنے، کم سے کم چھوٹا سا پردھان تو گاؤں کا بنی جائیں، کہ جو آئے گا صحیح آئے گا ہی، کچھ نہ کچھ تو کھینچ ہی لیں تھوڑا بہت۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا زمانہ وہ زمانہ کتنا آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو اب تو ہر آدمی فتنے میں ہے، اپنے گھر کا ذمہ دار فتنے میں ہے، اگر پورے علاقے کا ذمہ دار بن جائے گا تو کتنے فتنے مول لینے پڑیں گے اسے، لیکن پھر بھی ہر آدمی اسی کی کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے کچھ نہ کچھ کوئی پد مل جائے، کوئی کرسی اسے پھنس جائے خالی، اور اس پہ جا کے بیٹھ جائے اور پھر وہ اپنا الو سیدھا کرے۔ تو یہ الو سیدھا ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں کیا کیا ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے کہ اگر کسی ایک آدمی پر بھی ظلم ہوا ہے تمہاری رعایا میں سے، تمہاری جنتا میں سے، تو اس کی پوچھ گچھ تم سے ہوگی کہ تم حاکم تھے، تم ذمہ دار تھے، سرپرست تھے، علاقے کے بڑے تھے، چودھری تھے، تو بتاؤ تم نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کیوں کی؟ یہ اگر کوئی اور کر رہا تھا تم نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ تو یہ سب حساب کتاب دینا ہوگا، اس لیے یہ عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے، اور اللہ کے نیک بندے تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ تو برابر سرابر ہی چھوٹ جائے تو غنیمت ہے، دوسروں کا عذاب اور ان کی ذمہ داری کیوں مول لیں۔ اسی طرح ایک عذاب یہ ذکر کیا گیا ہے زکوٰۃ نہ دینے والا، اس کا کیا حال ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے روز اس کا مال گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔ گنجا سانپ تب ہوتا ہے جب وہ زہر کے اندر پورے طریقے سے بھر جائے، تو اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال بھی اڑ جاتے ہیں، اتنا زہریلا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں گنجا سانپ، جس کی آنکھوں پر ابھرے ہوئے 2 نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کی دونوں باچھوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں یہی مضمون آیا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، جو اس نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، کسی اور کو بھی دے سکتا تھا وہ، لیکن تجھے دیا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے تجھ پر فضل کیا، احسان کیا، انعام کیا، اور وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے وبال ہے، کیونکہ مال جب آ جاتا ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اپنے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی، رشتہ داروں کے بھی، بیواؤں کے بھی، یتیموں کے، مسکینوں کے، فقیروں کے، محتاجوں کے، مدرسے والوں کے، مسجد والوں کے، اور ایسے ہی
اور جو حقوق ہیں وہ سب مال کی وجہ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ نہ مال ہو نہ زکوٰۃ ہے، نہ مال ہے تو نہ صدقہ اور خیرات اس کے ذمہ ہے، لیکن مال ہے تو اللہ کا حق بھی ہے زکوٰۃ کی شکل میں، اور بندوں کے بھی بہت سارے حقوق اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بہت مہربانی کا معاملہ کر رکھا ہے اور وہ بڑے آدمی ہے، وہ تو آزمائش میں چل رہا ہے، تو وبال اس نے اپنے سر رکھ رکھا ہے۔ انہیں عنقریب قیامت کے دن اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ اس مال کو اللہ تعالیٰ ایک سانپ کی شکل دے دیں گے اور پھر اس کے گلے میں ڈال دیں گے، جو اس کو ڈستا رہے گا، تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے مال کو اپنے پاس رو کے رکھا تھا، خرچ نہیں کرتے تھے اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں، دین کے تقاضوں میں، بندوں پر پریشان حال لوگ پریشان حال پھرتے رہتے تھے، تنگ دستی میں مبتلا رہے، لیکن ذرا بھی اس کے دل نرم نہیں ہوتا تھا، لوگوں کی کہانیاں سن کر، لوگوں کی داستانیں سن کے، لوگوں کے حالات سن کر اس کا دل نہیں پسیجتا تھا، اپنی جیب سے 100 روپے بھی نہیں نکلتے تھے۔ تو کیا ہوگا ایسے بخیلوں کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو سانپ کی شکل بنا دیں گے اور وہ سانپ پھر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اس کو عذاب دیتا رہے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی کے جس مالک نے ان میں سے ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کیا، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی جو دوزخ میں تپائی جائیں گی، پھر ان سے اس کا پہلو، اس کا ماتھا، پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جب بھی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو کر دوزخ کی آگ میں واپس کر دی جائیں گی تو پھر بار بار نکالی جاتی رہیں گی اور ان سے داغ دیا جاتا رہے گا، اور یہ سزا اس کو اس دن میں ملتی رہے گی جو 50,000 برس کا دن ہوگا۔ 50,000 برس کا ایک دن، اللہ اکبر، یہاں تک کہ سب بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر آخرکار وہ اس مصیبت سے نجات پا کر اپنا راستہ پائے گا جو جنت کی طرف ہوگا یا دوزخ کی طرف۔ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا، رسول اللہ اونٹوں کا حکم بھی ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو اونٹوں والا ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا، اور ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جس روز ان کو پانی پلائے اس روز ان کا دودھ بھی نکال لے تو اس کو ان اونٹوں کے نیچے صاف میدان میں لٹا دیا جائے گا، اس کے اونٹ خوب موٹے تازے سب کے سب وہاں موجود ہوں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی غیر حاضر نہ ہوگا۔ وہ اونٹ اپنے کھروں سے اس کو روندیں گے اور اپنے منہوں سے اس کو کاٹیں گے۔ جب ان کا پہلا گروہ گزر جائے گا تو بعد کا گروہ اس پر لوٹا دیا جائے گا۔ 50,000 برس کے دن میں بندوں کے درمیان فیصلے ہونے تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف پائے گا یا دوزخ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا گیا، رسول اللہ بکریوں اور گایوں کا حکم بھی ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو گایوں کا مالک اور بکریوں کا مالک ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کو صاف میدان میں ان کے نیچے لٹا دیا جائے گا، ان میں سے وہاں ایک گائے یا بکری غیر حاضر نہ ہوگی، اور نہ کوئی ان میں مڑے ہوئے سینگوں کی ہوگی اور نہ کوئی بے سینگوں کی اور نہ کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں کی۔ پھر یہ گائیں اور بکریاں اس پر گزریں گی اور اپنے سینگوں سے اس کو مارتی جائیں گی اور کھروں سے رونتی جائیں گی۔ جب ان کا پہلا گروہ گزر جائے گا تو آخر کا گروہ اس پر لوٹا دیا جائے گا۔ 50,000 برس کے دن میں فیصلہ ہونے تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف پائے گا یا دوزخ کی طرف۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس لیے اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کی زکوٰۃ اگر ہم پر واجب ہو رہی ہے، فرض ہو رہی ہے، تو اس کا 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنا ہے۔ ایک روپیہ حساب کر کے بہت تحقیق کے ساتھ، زیادہ چلا جائے اچھا ہے لیکن کم نہ ہمارے پاس ایک بھی رہے۔ اگر 1 روپیہ بھی ہمارے پاس زکوٰۃ کا رہ گیا ہمارے مال میں تو وہ ایسا ہے جیسا کہ بھری ہوئی دودھ کی بالٹی میں 2-3 قطرے پیشاب کے ڈل گئے ہوں، تو سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا۔ چاہے زمزم کا پانی کیوں نہ رکھا ہو بالٹی میں بھرا ہوا، اگر 2-4 قطرے پیشاب کے ڈل گئے تو وہ آب زمزم جیسے پیارا مبارک پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو ایسے اگر 10 روپے بھی آپ کے مال میں زکوٰۃ کے رہ گئے، آپ نے نہیں دیے، تو وہ سارے مال کو لے ڈوبے گا، سارا مال ناپاک ہو جائے گا، سارا مال گندا ہو جائے گا۔ اس لیے جو صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مالوں کا حساب رکھیں، اور جیسے ہی ان پر سال گزر جائے، سال پورا ہو جائے، تو فوراً اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کریں۔ رمضان کا انتظار نہ کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان تک زندہ رہیں، اس لیے بہت سے لوگوں کو چاہیے جب ان کا نصاب پورا ہو جاتا ہو تبھی نکال دینی چاہیے۔ ہاں اگر کسی کا نصاب ہی رمضان سے بنا ہے، رمضان ہی پر پورا ہوتا ہے، تو بات الگ ہے کہ رمضان میں نکال دیں گے تو 70 فرضوں کا ثواب بھی ملے گا، لیکن صرف ثواب کی نیت سے تاخیر کرنا یہ گناہ کی بات ہے۔ اس لیے کہ ضرورت مند تو ہر دن گلیوں میں ملتے ہیں، دروازوں پر ملتے ہیں اور پریشان حال پھر رہے ہیں،
صرف رمضان میں تو پریشانیاں نہیں آتی لوگوں پر، پورے سال لوگ پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں. تو اگر ہر آدمی رمضان ہی کا انتظار کرے گا تو پورے سال کیا ہوگا؟ 11 مہینوں میں لوگوں کی ضرورتیں کیسے پوری ہوگی؟ اس لیے جب بھی جس کا موقع ہو فوراً اگر اس کو کوئی صاحب حیثیت صاحب ضرورت مل جائے، کوئی پریشان حال مل جائے، زکوٰۃ کا مستحق مل جائے تو فوراً اس کو ادائیگی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں.